بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو بنایا اور اللہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کچھ چیزوں پر ترجیح دی گئی فضیلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، اور انسانوں کو ان چیزوں میں اور ان مواقع پر بڑھ چڑھ کر بھلائی کا اور خیر کا اور نیکی کا کام کرنے کا کی شوق دلایا گیا اور اس کی رغبت دلائی گئی۔ پس چنانچہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، یہ دن بھی بہت اہمیت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے، اور اس کو جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا اور ہفتے کی عید کہا گیا۔ یعنی یہ جمعہ ہم سب کے لیے ایک بہت اللہ کی طرف سے بہت اہم موقع ہوتا ہے، بہت اہم دن ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کو عطا کیا۔ بہت بڑی خوشی کا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، اللہ کے فضل اور احسان کو سمجھنے کا موقع ہے کہ یہ جمعہ کا دن اللہ نے اتنا اہم بنایا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ 28ویں سپارے میں سورۃ الجمعہ کی یہ 2 آیات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں مستقل جمعہ کے نام سے ایک سورت ہے قرآن میں، جس میں اللہ رب العزت نے جمعہ کی اہمیت کو اور اس کے مسائل کو، اس کے فضائل کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے میرے ایمان والے بندوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم مسجد آنے کی جلدی کرو، یعنی جلد از جلد مسجد آؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اور جمعہ کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال مقرر کیے ہیں ان اعمالوں کو کرنے میں لگ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جمعہ کے دن کے تعلق سے قرآن مجید میں حکم ہے۔ جمعہ، اس کے جو نام ہے اسی سے اس کے معنی سمجھ آتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے جو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کا ضم غفیر ہوتا ہے، اور بڑی تعداد میں ایک جگہ مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ایک مجمع ہوتا ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ ایک چیز یہ بھی فرماتے ہیں علماء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن بنایا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ تو یہ اتنا سارا اجتماع، اتنی ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، تو بھی اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اور تاریخ میں ہم دیکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں اور ان شریعتوں کو ماننے والے لوگوں کو ایک دن دیا، ایک دن طے کرنے کا موقع دیا کہ تم اپنے لیے ایک دن کا انتخاب کرو، اور وہ دن پھر تمہاری عبادت کے لیے خاص ہو جائے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ہوگا وہی جو میری تقدیر میں ہوگا، بس تمہارے پاس اختیار ہے کہ تمہیں کون سا دن لینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سنیچر کا دن چنا، اور ان کے لیے سنیچر کا دن خاص کر دیا گیا، یعنی ہفتے کا دن، اور وہ ہفتے کے دن پھر پورا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح سے عیسائیوں سے، نصارہ سے کہا گیا تو انہوں نے اتوار کا دن چنا، اور اتوار کا دن ان کے لیے خاص کر دیا گیا۔ بس چنانچہ آج بھی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک آج بھی ہفتے کا دن، سنیچر کا دن اہم دن ہوتا ہے، ان کا ایک مذہبی دن ہے،
اتوار کا دن نصارہ کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے موقع دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں یہ جمعہ کا دن ملا، جو خود اللہ نے اس امت کے لیے تقدیر میں طے کر رکھا تھا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے، بڑے خوشی کا موقع ہے، اور دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے الگ سے اہتمامات بیان کی کہ جمعہ کے دن کا خاص طور سے غسل کا اہتمام کیا جائے، اور جنابت کے غسل کی طرح جمعہ کے دن کا سنت غسل کیا جائے، یعنی ناپاکی کا غسل جو ہم کرتے ہیں، جس اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اس خیال کے ساتھ کرتے ہیں کہ کوئی بھی حصہ اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو غسل نہیں ہوگا، تو اسی اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن کا بھی غسل کرنا چاہیے، اگرچہ انسان پاک ہو۔ غسل کی اہمیت بیان کی گئی، اور مستقل جمعہ کے غسل کو سنت قرار دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے لباس میں سے، اپنے جوڑوں میں سے جو بہترین کپڑے، جو جوڑا سب سے اچھا ہو، وہ پہن کر جمعہ کے دن آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، بن سنور کر آؤ۔ یعنی جس طرح سے عید کے دن ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، چاروں طرف خوشی بکھر رہی ہوتی ہے، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ویسا ہی جمعہ کے دن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہفتے کی عید کا دن ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جلدی مسجد آنے کی کوشش کرو، ہے نا۔ اور اس میں پھر ثواب کے اعتبار سے لوگوں کے درجات مقرر کیے گئے کہ جو شخص جمعہ کے دن پہلی فرصت میں، یعنی جلد از جلد مسجد آئے گا، سب سے پہلے مسجد آئے گا، تو اس کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا، قربان کرنے کا ثواب۔ جو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آتا ہے، اس کو ایک گائے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ جو اس کے بعد آتا ہے، اس کو ایک بکری کے برابر ثواب۔ جو اس کے بعد آتا ہے، اس کو ایک مرغی کے برابر ثواب۔ جو اس کے بعد آتا ہے، اس کو ایک انڈے کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے، تو پھر فرشتے بھی امام کے خطبے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آخری حد ہے کہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایمرجنسی میں جمعہ کے دن کسی بھی حال میں مسجد میں پہنچ جائیں۔ لیکن فضیلت اور بہتری تو یہ ہے کہ جلد از جلد جائیں، جلدی جمعہ کے دن مسجد آنے کا اہتمام خود مستقل طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عام دنوں کی نماز میں اس طرح کا اہتمام نہیں بیان ہوا، اس طرح نہیں فرمایا گیا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو جمعہ کے دن جلد مسجد آتے ہیں۔ بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول کرے، ہے نا، کہ وہ اذان سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں، کچھ بھی قرآن پاک، ذکر، دعائیں کرتے ہیں، ایک اہتمام ہوتا ہے۔ بعض لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جمعے کے دن کا انتظار ہوتا ہے کہ کب جمعہ کا دن آئے۔ ایک یہ ایمان ہے نا، یہ ایک ایمان ہے، ایمان کی روحانیت ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ نصیب ہو، ہمیں بھی یہ نصیب ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، آپ کی سنت پر ادا کریں، اور جمعہ کے دن کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھے۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، شرط یہ کہ وہ دعا ناجائز اور حرام نہ ہو، اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی ایک گھڑی، ایک پل ایسا ہے جمعہ کے دن میں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ وہ پل، وہ گھڑی کب ہوتی ہے؟ بعض کے نزدیک ہے کہ امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے تب سے لے کر تو جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے تک، اس کے درمیان میں وہ پل ہوتا ہے، وہ گھڑی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور کچھ تھوڑا سا سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت ہے۔ تو یہ دو وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن کہاں لوگوں کو فرصت ہے، کہاں لوگوں کو دھیان ہے، کہاں لوگوں کو اس چیز کا خیال ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ بھاگتے دوڑتے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو جمعہ تک کی خبر نہیں ہوتی، دوسروں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا آج جمعہ ہے۔ اتنی غفلت، یا کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں کہ بھئی کیا کریں گے ابھی سے مسجد جا کے، ابھی بیٹھو دکان پہ، ابھی لیٹو گھر پہ، ابھی دوسرے کام کر لو، چلو بازار چلے جاؤ، چلو یہ ضرورت پوری کر لو، جماعت کا وقت تو بہت آخر میں ہے، اور دوڑتے بھاگتے آخر میں آ کے مسجد میں آتے۔ کتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ گئے، کتنی بڑی فضیلت سے محروم رہ گئے۔ اللہ نے اگر موقع دیا ہے، اور اللہ سے یہ موقع مانگنا چاہیے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ پورا ہفتہ کام کریں، کم از کم جمعہ کے دن صبح سے لے کر جمعہ کی نماز اطمینان تک سے ادا ہو جائے، تب تک اپنے آپ کو فارغ رکھیں۔ کوئی ایسی مصروفیت سر پہ نہ لیں، ایسا کام سر پہ نہ لیں کہ جس کی وجہ سے جمعہ کی نماز یا جمعہ کے دن کی برکت سے محروم ہو جائیں، کہ بھاگا دوڑی میں، ادھر ادھر میں، بازار میں، یہاں جانا وہاں جانا۔ بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا، سفر نہیں کرتے جمعہ کے دن، کوئی کام نہیں کھولتے کہ نہیں بھائی آج جمعہ کا دن ہے، آج اطمینان سے نماز ادا کریں گے، آج اطمینان سے نماز ادا کریں۔ ہفتہ پورا پڑا ہوا ہے،
ہاں کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی ایسا تقاضا آ جائے، کوئی ضروری کام آ جائے تو اس میں آنا جانا بھی ایسی منائیگی نہیں ہے کہ نہیں، لیکن عام روٹین میں اور عام معاملات میں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بھائی، خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اتنا اہم دن ہمیں عطا کیا ہے، اتنا اہم موقع ہوتا ہے جمعہ کے دن کا کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے جلدی آنے والے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو لوگ اگلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ممبر سے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آخر میں آتے ہیں وہ آخر میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا فضیلت کا دن ہے، بڑا اہم دن ہے، برکت والا خیر والا دن ہے، دعا کی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن خاص طور سے دعا کی قبولیت، دعا کا اہتمام کریں۔ اور وقت بتایا، دونوں وقت کا اہتمام کریں، جلدی مسجد آ کر جو ہے دعا، جمعہ کی نماز تک دعا، اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد مغرب تک دعا کا اہتمام کریں، خاص طور سے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے کا وقت۔ لیکن کہاں کوئی کرتا ہے، ایک دوسرے سے شکوے شکایت گلے پریشانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی نہیں بیان کرتا۔ جو مسئلے حل کرنے والا ہے، جو ضرورت پوری کرنے والا ہے نا، جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی اپنی ضرورت، اپنے مسئلوں کو نہیں رکھتا، کوئی دعا نہیں کرتا، تو دعا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام، اور قرآن مجید کی تلاوت میں بھی سورۃ الکہف کا اہتمام کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ بہت تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، اور فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اس سورہ کی برکت سے۔ سورہ کہف 15ویں سپارے میں ہے، آدھے سپارے سے شروع ہو رہی ہے تو 16ویں سپارے میں جا کے مکمل ہو رہی ہے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام، بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ہو جائے، یا شب جمعہ میں بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کر سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے نماز جمعہ سے قبل نہیں پڑھ سکے تو نماز جمعہ کے بعد، جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت ہو جائے۔ یہاں تک کہ اہتمام اللہ کے رسول کا حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات سے ہی جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے، یعنی جمعہ کے دن سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے، اس رات سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کی نماز ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کا اہتمام کہ سورہ حامیم سجدہ اور سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ پھر جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ یہ فضائل اللہ کے رسول کے بیان ہوئے ہیں، یہ اہتمام بیان ہوئے ہیں۔ آخر کوئی تو چیز ہے، کوئی تو فضیلت والی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، اتنی تاکید فرما رہے ہیں، امت کو اپنے اعمال سے سبق دے رہے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت اہم دن ہے۔ اس دن واعظ و نصیحت ہوتا ہے، امام جو خطبہ دیتا ہے اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رسول اللہ کی احادیث ہوتی ہے، نصیحت بھری باتیں ہوتی ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان میں تازگی کو جمعہ کے دن کے علاوہ کہاں یہ موقع ہوتا ہے، کہاں لوگ آتے ہیں، کہاں خطبے کا اہتمام، کہاں یہ باتیں، تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے آپ لوگوں کو۔ دوسری قومیں محروم ہیں ان واعظ و نصیحت سے۔ میں بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ فضل ملا ہے، یہ موقع ملا ہے کہ ہمارے درمیان واعظ و نصیحت کی یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جمعہ کا دن مقرر کیا۔ دوسری قومیں محروم ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے دوسرے لوگ بھٹک رہے ہیں، اور کیسے لوگوں کے وہ جو ہے واعظ نصیحت بس الٹے سیدھے سنتے ہیں، لیکن اللہ نے کیسا اہتمام کیا، کیسا موقع دیا، لیکن مسلمان غافل ہے، آج بھاگتا ہے مسجدوں سے، بات ہی نہیں سنتا ہے نا، واعظ و نصیحت کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں آتا ہی نہیں ہے۔ آخر میں آئیں گے راجہ مہاراجاؤں کی طرح VIP بن کر، لاسٹ میں جائیں گے اور ربن کاٹیں گے اور فوراً بھاگیں گے سیلیبریٹی بن کر۔ بھائی اللہ کے دربار میں محتاج بن کے آؤ، ضرورت مند بن کے آؤ، عاجز بن کے آؤ، سر جھکا کے آؤ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آؤ، سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کا ارادہ کر کے آؤ، تو اللہ بہت کچھ عطا کر دے گا۔ دنیا میں اللہ کے دربار کے علاوہ جہاں جس طرح جی چاہتا ہے جاؤ، لیکن اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں بہت سلیقہ مندی کے ساتھ آؤ، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ آؤ، تواضع کے ساتھ آؤ، نرم دلی اور خوش اخلاقی کے ساتھ آؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہوئے آؤ، صدقہ انسان کے اوپر بندھی ہوئی گراہوں کو کھولتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے، دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، مزاج کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ تو جمعہ کے دن ایک اہتمام یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جمعہ کے دن صدقہ کرتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ، تاکہ تمہاری اس نیکی پر، تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کو کھول دے، ہدایت کو کھول دے، اور بات سننا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ اہتمامات بیان ہوئے ہیں، دعا، قرآن مجید کی تلاوت۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اور ملتی ہے حدیث میں، وہ ہے درود پاک کا
کثرت سے اہتمام کرنا کہ درود شریف پڑھنا جمعہ کے دن ہے نا، کم از کم درود شریف کی ایک تسبیح مکمل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر. آج ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، اللہ کے بعد رسول اللہ کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمارے اوپر حق ہے نا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ اس چیز کا بھی دھیان نہیں ہوتا. بس نماز میں یا دعا میں الگ سے درود شریف کا کوئی اہتمام نہیں. تو جمعہ کے دن درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ہے نا. ایک وقت فارغ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی ایک تسبیح، جو بھی درود آتی ہو، درود ابراہیم آتی ہو یا اور دیگر جو درود شریف میں منقول ہیں، وہ درود شریف کی تسبیحات پڑھنی چاہیے ہے نا. اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کا تو خاص طور سے اہتمام، یہ جو جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ، پوچھیں کہ کیا ہے جمعہ کی نماز، تو کنفیوز ہوتے ہیں، جواب دینے میں تھوڑے سے جھجکتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں. ابھی ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں ہے نا، اوبیسی میں آ رہے ہیں، جنرل میں آ رہے ہیں، کس میں آ رہے ہیں، پٹاک سے بتا دیں. لیکن پوچھیں کہ جمعہ کی نماز کیا ہے تو پریشان ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے. جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے. عام دنوں میں اس وقت میں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے نا، 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن جمعہ کے دن 2 رکعت ہیں، اور یہ 2 رکعت فرض ہے نا. امام کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. عام دنوں میں ظہر کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی، مسجد میں نہیں پڑھ پایا، تو وہ اپنی الگ سے وقت اگر ہے ظہر کا تو 4 ظہر کی پڑھ لے. قضا ہو گئی تو بعد میں اس کی قضا 4 رکعت کر لے، اگر جو ہے مسافر نہیں ہے تو. لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، اول تو چھوٹنا ہی نہیں چاہیے. یہ خود بہت بڑی خسارے کی بات ہے کہ کسی کا جمعہ چھوٹ رہا ہو. اسے غور کرنا چاہیے اپنے اوپر، اسے غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ جمعہ چھوٹ گیا. کتنے افسوس کی بات ہوگی، افسوس کی بات ہوگی، خسارے کی بات ہوگی کہ جمعہ چھوٹ گیا. چھوٹنا ہی نہیں چاہیے. اگر ایک مسجد میں جہاں معمول ہے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں، کسی دن کسی الجھن کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تو شہر کی آخر وقت میں جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کر کم از کم جمعہ پڑھ لے. لیکن اگر جمعہ نہیں ملا کسی کو ہے نا، اور جمعہ میں شرکت کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ امام کا پہلا سلام پھیرنے سے پہلے بندہ آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ لیا اور اتنی دیر قیام کر لیا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر وہ صف میں کھڑا رہا، جڑا رہا، اور پھر اس کے بعد امام نے پہلا سلام کیا ہے تو وہ جمعہ کی جماعت میں شریک ہے. اب وہ بعد میں اپنی 2 رکعتیں امام کے سلام کے بعد مکمل کر لے. سلام امام نے کہہ دیا السلام علیکم اور آ کے تکبیر تحریمہ کیا، جماعت ہو گئی. آپ کی اب شرکت نہیں ہے. اب آپ جائیں کسی دوسری مسجد میں جہاں جمعہ کا جماعت مل جائے وہاں جا کے جمعہ ادا کریں. اچھے سے مسئلہ سمجھ لینا اس کا. امام کا پہلا سلام کہنے سے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں، اللہ اکبر کہہ کے صف میں اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ آپ جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی جو موقع ہوتا ہے، جب شریک ہو گئے صف میں تو آپ اس جماعت میں کاؤنٹ ہیں. اور امام نے سلام کہہ دیا، پہلے ہی سلام کہہ دیا، دوسرا نہیں پہلے، کیونکہ سلام سے ہی نماز سے باہر ہے جماعت، تو پھر آپ جائیں کہیں اور جمعہ پڑھیں. اگر بدقسمتی سے وہ شہر کی آخری جماعت ہو، اب آپ تو محروم ہی رہ گئے. محروم، کتنے بڑے محروم. اب کیا کرنا ہے؟ اب جمعہ گیا آپ کا. اب آپ چاہیں کہ میں پڑھ لوں، میری 2 رکعت نہیں ہے. اب آپ جو ہے اپنی ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے محرومی کے ساتھ. آپ کی ظہر ہوگی اس دن کی، جمعے سے محروم ہو گیا. لیکن خیال رکھنا چاہیے، اب یہ نہیں کہ اب پتہ ہو گیا تو اب آخری میں ہی آئیں گے صاحب، نہیں. ہمیں تو فضیلت پہ عمل کرنا ہے، پہلے سے پہلے مسجد آنا. یہ میں نے آخری مسئلہ آپ کو بتا دیا. اسی طریقے سے خواتین جمعہ جہاں پر ان کے جمعہ ادا کرنے کے اہتمامات ہوتے ہیں یا مردوں کے ساتھ ان کی جماعت کا جو اہتمام ہے، جیسا کہ حرمین شریفین میں وہاں جا کے خواتین پڑھتی ہیں جمعہ کی نماز، کیونکہ جماعت کے ساتھ ہے، امام کے پیچھے ہوتی ہے، تو پھر وہ جمعہ ہی پڑھیں گی. اگر گھر میں ہے تو وہ ظہر کی 4 پڑھیں گی. عورتوں کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر 4 رکعت نماز اپنی ظہر کی پڑھیں گی. ویسے ہی کوئی مسافر ہے، مسجد نہیں ہے، یا ایسی بستی یا ایسی آبادی ہے جہاں 2-4 گھر ہی مسلمانوں کے ہیں، بہت چھوٹا قریہ، بہت چھوٹا گاؤں ہے، تو وہاں کے لوگ بھی جمعہ نہیں پڑھتے. وہ لوگ پاس کے کسی بڑے گاؤں میں، بڑے دیہات، بڑے قصبے میں جا کے جہاں جمعے کے فرضیت کے سارے وقوع ہو رہے ہیں وہاں جا کے جمعہ پڑھیں گے. ادروائز وہ ایسی جگہ پہ ظہر کی اپنی نماز پڑھیں. لیکن جمعہ کا اہتمام بالخصوص کرنا چاہیے، پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے ہے نا، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جمعے کی ان اہمیتوں کو اندازہ لگائیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. مسلمان اتنے سارے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر دعا کی قبولیت کا پروانہ بھی ملتا ہے. اور پھر واعظ و نصیحت کی جو بات ہوتی ہے، یہ جمعہ کے بیانات یہ رسمی نہیں ہوتے ہیں. آپ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے رسم چل رہی ہے، کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. ہم تو موبائل فون پہ سن لیتے ہیں
ہے نا، فلانی جگہ چلے جاتے ہیں، فلانے کام کر لیتے ہیں، فلانے بزرگ سے یا ولی صاحب سے بیعت ہیں تو وہاں ان کی واعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، وہاں جا کے اجتماعات ہو جاتے ہیں، ان میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی واعظ و نصیحت کا بیان یہ تمام چیزوں پر فوقیت رکھتا ہے، اس کا بہت اہتمام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر خطبے پہ تشریف لاتے تھے، اس سے پہلے ہی لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے اجازت لی کہ امیر المومنین آپ کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے یا آپ اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، لوگ پہلے سے ہی جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہے تو میں چند کلمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کے طور پہ کہہ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ٹھیک بات کرنا۔ ایک شرط یہاں پہ لگائی کہ اجازت ہے لیکن ٹھیک ٹھیک بات کرنا، بات وہی کرنا جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور بات وہی کرنا جو وقت کا تقاضا ہو، بات وہی کرنا جو حالات پر منحصر ہو۔ قصے کہانی مت سنانے بیٹھ جانا اور یوں بیان کرنے مت لگ جانا، بات وہی کرنا، کیونکہ بہت اہم موقع ہے۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر مسجد نبوی میں حضرت عمر کے تشریف لانے سے پہلے یہ واعظ و نصیحت کا خدمت انجام دیتے، تو یہاں سے جمعہ کے بیان کا ثبوت ہوا ہے، یہاں سے جمعہ کے بیان کی دلیل ملتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرمائی اور یہ چیز تاکید فرمائی ہے نا جمعہ میں خطابت کرنے والے لوگوں کو کہ بات وہ کرنا ہے جو وقت اور حالات کا تقاضا ہو، جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ قصے اور کہانی اور واقعات نہیں بیان کرنا کہ اول فلول بات کرنے لگے۔ قرآن اور حدیث کے دائرے میں اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، اس کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو نصیحت کرنی ہے۔ تو یہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع اور خطبہ تو اہم ہے ہی۔ خطبے کے تعلق سے تو جو فضیلتیں ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر کہ امام جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے پہنچ جائے تو تمام مصلیان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہو، ہے نا، امام کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ فرمایا اس کی حیت بھی بیان کی گئی کہ ادب اور سلیقے کے ساتھ بیٹھو، ہے نا، بے ادبی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ایک حدیث کے اندر ایک خاص حیت بیان کی گئی جس کو کبھی بھی مہذب لوگ پسند نہیں فرماتے، اللہ کے رسول نے بھی پسند نہیں فرمایا اور اللہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ پیروں کو اس طرح سے اٹھا کے یہ رانوں کو چھاتی پہ لگا کے اور ہاتھ سے یوں باندھ کے یہ شکل میں نہیں بیٹھے، اس شکل میں نہیں بیٹھنا۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر حکم ہے کہ قیام جب کریں سیدھے کھڑے ہوں تو نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، رکوع میں دونوں پیروں کے انگوٹھے پہ ہونی چاہیے نگاہ، اور جلسے میں جب قاعدے میں بیٹھیں تو اپنی یہاں پر دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب خطبہ سنیں تو امام کی طرف متوجہ ہو کے سنیں، امام کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت رکھی ہے کہ دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ تو جو خطیب ہوتے ہیں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں، آپ کو متوجہ ہونا ہے ان کی طرف، دھیان سے سننا ہے۔ فرمایا کہ خطبے کے درمیان آپس میں بات نہ کریں، حتیٰ کہ کسی کو نصیحت بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کہنا کہ سیدھے بیٹھ جاؤ یا آگے چلے جاؤ، جس حیت میں جس حال میں اس حال میں متوجہ ہو کے امام کی طرف دیکھیں۔ کپڑوں سے نہ کھیلیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ رومال ہے ہاتھ میں، کرتا ہے، اس سے کھیل رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، پٹک رہے ہیں۔ جانماز سے نہ کھیلیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بے توجہی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں، دھیان سے اور توجہ سے۔ جب امام خطبہ دیتا ہے تو سکینت اترتی ہے، اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے خطیب کے اوپر۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ آج آپ مسجد کے اماموں کو کچھ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ قدر و منزلت ہے ان لوگوں کی، کہ لوگوں کو ان کی طرف دیکھنے کا آرڈر ہے۔ آج ضرور لوگ نہیں سمجھتے، آج لوگ ضرور عزت نہیں کرتے، آج لوگ ضرور احترام نہیں کرتے، آج لوگ ضرور لحاظ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور وہ روز آخرت نصیب ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اس لائق بنائیں، ہے نا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، کہ وہ ان مقامات پر، ان عہدوں پر پہنچے، اس فضیلت پر پہنچیں، یہ رتبہ ان کو حاصل ہو۔ تو یہ جمعہ کے دن کے اہتمامات بیان ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خطبہ اور خطبے کے ساتھ واعظ و نصیحت کا جہاں جیسا موقع ملے آپ آئیے۔ میں حالات پر بات کرتا ہوں، لیکن آج مجھے جمعہ کے فضائل پر بات کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے کیونکہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کا اہتمام ہی نکل گئے۔ کیا کرتے ہیں صاحب، جمعہ کا دن ہے، دکان ہے، دو بھائی سنبھال رہے ہیں یا بیٹے ابا سنبھال رہے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ ابا جی بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم اس مسجد میں پڑھ کے آ جاؤ، وہاں سوا کی جماعت ہے، اور تم جو ہے 1:30 بجے تک پڑھ کے آ جانا، تمہارے پڑھ کے آنے کے بعد میں جاؤں گا، یا تم 1 والی میں پڑھ کے آ جاؤ، میں 1:45 والی میں پڑھ کے جاؤں۔ اب وہ بیٹے صاحب بھی بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ابا کے آنے کا انتظار کرا کہ ابا آ رہے ہیں دکان پہ، ابا آئے آخری وقت میں، اب وہ بیٹے صاحب بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ اب وہ کائی کا نماز میں دل لگا، اور کائی کا بعد میں کچھ دعا یا کچھ عبادت کرتے ہیں، انہیں دوڑ کے بھاگ کے جانا ہے کہ اگر میں نہیں پہنچا وقت پہ تو ابا کی چھوٹ جائے گی۔ اب ابا ادھر بے چین ہے کہ نالائق پتہ نہیں کب آئے گا، وہ دوست یار سے بات کرنے لگ گیا تو وہ ابا بھی کی نماز خطرے میں آ گئی۔ اور خدا کے لیے کتنا وقت ہے جمعہ کا؟ 2-2.5 گھنٹے کا۔ اگر آپ 2-2.5 گھنٹے اپنی دکان بند بھی کر دیں گے تو کون سا خسارہ ہو جائے گا؟
کون سا نقصان میں آ جائے؟ کم از کم آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے بیٹے آسانی کے ساتھ جمعہ کی نماز تو پڑھ لیں گے، اس فضیلت سے محروم تو نہیں ہوں گے۔ اچھا اس بھاگا دوڑی میں، افراتفری میں کیا بات سنی، کیا بات ہوئی، کیا بات کہی، سب موجود، سب ختم۔ تو کاروباری لوگ جن کے خود کے اپنے کاروبار ہیں، دکانیں ہیں، وہ تو اس چیز کا خیال رکھ سکتے ہیں، وہ تو یہ چیز کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، وہ بھی اگر اپنی کمپنی میں، اپنی فیکٹری میں اگر آپ جمعہ کے دن کی چھٹی لے لیں، آپ اتوار کی چھٹی لیتے ہیں، یا آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ بھائی ہفتے میں کسی ایک دن چھٹی کر لیں، تو آپ اس میں چوز کریے جمعہ کا دن۔ نہیں میں مسلمان ہوں، جمعہ کی نماز میں فیکٹری میں بھی نہیں پڑھ سکتا، گھر آ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں ہوگی، جماعت کے ساتھ ہوگی، فیکٹری کے قریب میں بھی مسجد نہیں ہے، تو میں جمعہ کے دن کی چھٹی چوز کرتا ہوں، مجھے جمعہ کے دن آرام سے اطمینان سے جمعہ کے دن نماز پڑھی۔ یا وہ لوگ ہیں کہ جو دکانوں پہ ہیں، کام کرتے ہیں، اتوار کے دن ہی دکان بند ہوتی ہے، جمعہ کے دن تو چھٹی نہیں لے سکتے صاحب، تو وہ بھی دکان پہ اپنی بات کریں کہ صاحب مجھے ہفتے میں جو ہے 1 گھنٹے کی، 40 منٹ کی، آدھا گھنٹے کی کم از کم مجھے مہلت چاہیے، میں لنچ بھی کر لوں گا اور میں نماز بھی پڑھ لوں گا۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، اتنی تو پابندی میرے خیال میں ابھی کسی کے سر پہ نہیں ہے، اتنا تو ابھی کوئی گھرا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ جمعہ کے دن کا اہتمام، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ ایک اور چیز جو بیان کی گئی کہ جمعہ کے دن جلدی مسجد آنے کی کوشش کرو، ہے نا، اگلی صفوں میں بیٹھو، اور پھر جب اب لیٹ آ رہے ہو، مزاج ہی بنا ہے بعد میں آنے کا، تو پھر اب لوگوں کے سروں کو پھنگالتے ہوئے آگے مت آؤ۔ یہ بات بہت اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ وہ شخص بہت بڑی فضیلت سے محروم کہ جو لوگوں کو پھنگالتا ہوا آگے آتا ہے۔ میری بات سے ناراض مت ہونا، 30 مارخہ بنتے ہوئے اس کو کھسکایا، اس کو سرکایا، اس کے سر پہ سے چڑھے، اس کے سر پہ سے پھنگالا، اس کے سر پہ سے کودا، اور پورے مجمع کو ڈسٹرب کرتے ہوئے بس اب آگے جا کے بیٹھ گئے۔ وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے آپ میں کہ میں تو چلا گیا آگے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ، میں حرکت کاؤنٹ کروں گا اس کو، کیونکہ حدیث میں تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آپ لیٹ آ رہے ہو تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، مجمع کو ڈسٹرب مت کرو، مجمع کو ڈسٹرب مت کرو۔ پتہ نہیں کون کس خیال میں دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اب آپ آ گئے اس کی چھاتی پہ کھڑے ہو گئے، اس کو ادھر کھسکا، اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں۔ آگے آنا ہے تو پہلے آئیے، اور پہلے نہیں آ پانے تو جہاں جگہ مل جائے میرے بھائی، جہاں آپ کو جگہ مل رہی وہاں بیٹھ کے اطمینان سے اللہ کا ذکر کرو، بات ہو رہی تو بات سنو، دعا کرو، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھو، لیکن خدا را یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے مسائل کے تعلق سے سن لیں کہ جمعہ کی نماز کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ جس شخص نے 3 جمعہ ترک کر دیے ہے نا، بلا کسی شرعی عذر کے، بس غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے نا، اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے فاسق تک لکھا ہے کہ پھر خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھائی کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ چھوٹے ہی نہیں، اللہ کی پناہ کے کسی کے 3 جمعہ چھوٹ جائے۔ آخری فضیلت کی بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن خیر والا اور برکت والا اس اعتبار سے بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میں یہ سارے فضائل، ساری باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جمعہ کے دن کا شوق دل میں بیدار ہو جائے اور جمعہ کا اہتمام کر کے دوڑ کے مسجد میں آنے والے بن جائیں۔ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا انعام آخرت میں اس حدیث کی روشنی سے اس طرح سے ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ساری نعمتیں اللہ کی وہاں ملے گی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تمام نعمتیں موجود ہیں۔ جنت کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں ساری چیزیں، بندے کو جانے کے بعد کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک سوال کرے گا جنتیوں سے کہ میرے بندو مجھ سے اور مانگو، میں تمہیں اور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اب لوگ پریشان ہوں گے کہ بھائی سب تو مل چکا ہے، اب اور کیا باقی ہے، اب اور کیا چیز باقی ہے؟ تو فرمایا گیا، اس بات پر دھیان دینا، فرمایا گیا کہ لوگ ان علماء کی طرف متوجہ ہوں گے یا ان خطبہ کی طرف جائیں گے کہ جن کے پیچھے وہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، جن کی واضح و نصیحت سنتے تھے، ان عالموں کے پاس جائیں گے کہ بتائیے صاحب کہ اب کیا باقی رہ گیا۔ تو یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جنت میں بھی آپ کو عالموں کی ضرورت پیش آئے گی۔ آج آپ یہاں سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جنت میں بھی ان کی کمی محسوس ہوگی، ان کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ حضرات پھر فرمائیں گے، وہ پھر حل بتائیں گے کہ جنت میں یقیناً ساری نعمتیں مل چکی ہیں، ایک نعمت جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ابھی وہ نہیں ملی ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ وہ کیا نعمت ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ وہ نعمت اللہ کا دیدار ہے، کہ ابھی اللہ کے دیدار سے مستفیض نہیں ہوئے، اب اللہ کا دیدار۔ تو اب وہ اللہ کے دیدار کا وقت کون سا ہوگا، اللہ کے دیدار کا دن کون سا ہوگا، اللہ کے دیدار کی گھڑی کون سی ہوگی، اللہ کے دیدار کا پل کون سا ہوگا۔ ہر بندے کے دل کے اندر شوق ہوگا کہ میں نے جس رب کو ساری زندگی بغیر دیکھے اس کی عبادت کی، اس کے آگے سجدہ کیا، اس کے آگے بیٹھ کے رویا، اس کے لیے ساری نیکیاں کی، آج میرے دل کے اندر یہ شوق اور یہ ملال ہے کہ میں اس رب ذوالجلال کا دیدار کروں۔ تو وہ اللہ کے دیدار کا دن، اللہ کے دیدار کی گھڑی، اللہ کے دیدار کا پل اور اللہ کے دیدار کا لمحہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ دن، وہ گھڑی، وہ پل، وہ لمحہ جمعہ کے دن ہوگا۔
وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ جو دنیا میں جمعہ کا دن تھا وہی جمعہ کے اوقات میں اللہ رب العزت اپنے تمام جنتی بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو گویا کہ یہ جمعہ کے دن کا جو اہتمام دنیا میں زندگی میں ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہے اس آخرت کے اس دن کے لیے، اللہ کے اس دیدار کے لیے۔ اللہ تیار کر رہے ہیں کہ میرے بندو ابھی سے اپنی زندگی میں جمعہ کے دن کا اہتمام کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور بن سور کے جلد مسجد آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جو جمعہ کے اللہ کے دیدار والے دن بھی صفیں لگیں گی، ہے نا، کون آگے ہوگا، پھر اس کے پیچھے کون ہوگا، پھر اس کے پیچھے کون ہوگا، تو سب سے پہلے تو انبیاء کی صفیں ہوں گی، ہے نا، صالحین کی صفیں ہوں گی۔ اس طریقے سے پھر ہم عام لوگوں کے نمبر آئیں گے۔ تو پھر اس میں فرمایا کہ جو جمعہ کے دن جلد از جلد مسجد آنے کا اہتمام کرتے ہیں ان لوگوں کو اگلی صفوں میں اگلی چیئرز پہ جگہ ملے گی، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ بیٹھے بعد میں، دنیا میں زندگی میں ہی بعد میں آئے تو اب وہاں بھی بعد میں آئیں گے۔ تو اس نعمت سے بھی، اس خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے وہ بندہ جو جمعہ کے دن آخر میں مسجد پہنچتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل سنانے کا مقصد طے تھا کہ جمعہ کے دن کی قدر کرو، جمعہ کے دن کا اہتمام کرو، جلد مسجد آؤ اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو جوڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔